میٹنگ تھی جو یکم کو ہی میں نے آپ کو بتا دیا منسٹریل لیول کی میٹنگ تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پارٹی کا موقف جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے, اور اس میٹنگ کے اندر ایک منسٹر اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ شامل ہوئے, انہوں نے بتا دیا, انہوں نے فارمیشن آف دی کمیٹی کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ آپ کی تو لیگلٹی نہیں ہے, آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. جہاں تک آج کی میٹنگ کی کنفرمیشن کا تعلق ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. رات ہی فیصلہ ہو گیا تھا, سب نے فیصلہ کیا تھا کہ اس غیر قانونی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ اب کہانیاں ہیں, وہ جیسے ایسی کہانیاں کرتے ہیں جیسے وہ بنے ہوئے ہیں. میں نے آپ سمجھ سر آپریشن کو واضح کر دیں تو ابہام ہے کس قسم کو آپریشن کرنا. دوسرا آزاد کشمیر اے جے کے جی بی اور فاٹا کے جو اختیارات ہیں وہ ابھی بھی خواب دیکھ رہی ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اور تیسرا, کیا کسی بھی ملک کی جو معدنیات ہوتی ہیں وہ کسی صوبائی حکومت کی ہوتی ہے یا ملک کا ہے؟ صحیح, پہلی بات تو یہ ہے قانونی پہلو پہ یہ دیکھیں جس کے اوپر قانون موجود ہے, مرجر ہو چکا ہے. آپ کیا سوال کر رہے ہیں کہ میں کس بنیاد پہ کہتا ہوں وہ کشمیر کا جی بی کا کوئی مرجر ہوا ہے؟ یہاں پہ مرجر ہوا ہے باقاعدہ طور پہ آئینی طریقے سے ہوا ہے, ہم اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں, اور اس کے لیے لوگوں کی 30-40 سال کی اسٹرگل موجود ہے. اقبال بھائی نوجوان تھے جب سے انہوں نے ہمت کرنی. گورنر صاحب آپ کو بتاتے ہیں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں, جب 18 امینڈمنٹ کے بعد سے یہ پروونس کا ڈومین رہا اور جو فاٹا مرجر ہوا, تو اس کے اندر بھی جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو سٹرکچر ابھی بنا ہے یہ پروونشل اسمبلی نے پاس کیا ہے. یہ فیڈرل اسمبلی کا نہیں ہے, کیونکہ یہ اختیار پروونشل اسمبلی کا ہے. تو یہ پروونس کے اختیارات کے اوپر ہم ڈاکہ سمجھتے ہیں, یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے ایک بات کی, ایک فیڈرل لسٹ ہے, ایک کنکرنٹ لسٹ تھا اور ایک پروونشل لسٹ تھا. مرجر کے بعد سے کنکرنٹ لسٹ جس کے اوپر فیڈرل اور پروونسز دونوں لیجسلیشن کر سکتے تھے وہ ختم ہو گیا, فیڈرل لسٹ رہ گیا, اور دا ریسٹ وہ پروونشل لسٹ میں آ گیا. اب آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں جو آپ نے سوال کیا, یہ ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے. آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں نا, اگر آپ کو فیڈرل لسٹ میں وہ نظر آئے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پروونشل لسٹ میں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کچھ دنوں سے ہی یہ ایشو اٹھا ہے, وہاں کون سے وسائل ہیں اور وہ کس کو دیے جا رہے ہیں جو مرجر کی معاملات تھے؟ کیا ساڑھ میں وہاں کے معدنی وسائل یا منرلز کسی کو دیے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کی معلومات کیا ہے؟ دوسرا بیرسٹر صاحب, یہ مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ پٹیالہ جانا پھر وہاں جانا, وہ تو ڈینائل آ گیا. کیا ابھی بھی سنجیدہ کوششیں آپ کی ہیں؟ اس دن کہا گیا تھا کوئی حکومت کی طرف سے رسپانس کا انتظار ہے آپ کو؟ جی آپ ہمیں دیکھیں, ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہمارے جو پی ٹی آئی کا منشور ہے وہ منشور کے مطابق جو ہماری حکومت 2013 کے بعد سے تھی, جو ہم نے ڈرون کے خلاف بات کی, ہم نے نیٹو کو بلاک کیا, وہاں پر آپ دیکھیں کہ امن کہاں تک آ گیا تھا. ہم اپنے منشور کے مطابق چاہتے ہیں, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. تو اگر ہم ڈرون کے خلاف ہے تو یہ ہمارا منشور ہے. اگر ہماری کو اچھا گورنر صاحب جواب مکمل. ہم نے تو ابتدا میں نے آپ کو کہہ بھی کیا ہے. So very simple. وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہے, وہ دیکھو بتائیں وہاں کیا نہیں ہے. Let's not explain it too far. The very question is simple. حکومت نے جو whatever reasons انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کا مینڈیٹ یہ دیا کہ جرگا سسٹم کو ٹرائبل ایریاز میں ریوائیو کرنے کے لیے آپ کوئی سجیشنز کریں یا اپنی کہا. ہمارا سمپل رسپانس اس کو یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے پی ٹی آئی ہی کی وہاں میجارٹی ہے. 17 میں سے 14 MNA ہم بینتی ہمارے ہیں, 7 میں سے 5 MNA ہمارے ہیں, صوبائی اسمبلی ہماری ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 25ویں ترمیم کے بعد ٹرائبل ایریا کے لیے کچھ بھی سجیسٹ کرنا, رجسٹریشن کرنا, یہ سب کچھ کمپلیٹ اختیار صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کے پاس ہے. نہ وفاقی حکومت نہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے, پیریڈ. اس میں کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں جب آپ ادھر بیٹھتے ہیں
اور آپ کمیٹی بیٹھتے ہیں. ورنہ پریکٹیکلی تو آپ نے سیفران منسٹری کو بھی اسی لیے ڈیزالو کیا تھا کہ وہ آپ کا پاس مینڈیٹ نہیں رہا تھا. لہٰذا ہم کہتے ہیں جب آپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، آپ پھر بھی کمیٹی بنائیں، آپ پھر بھی لوگوں کو بلائیں، تو لوگوں میں شکوک و شبہات بنتے ہیں. ٹرائبل ایریا بڑا سینسیٹیو ہے، لہٰذا آپ اس کو ڈسبینڈ کریں. اگر کچھ ہے تو سب کچھ ہوگا. عوامی نمائندے یہ موجود ہے، اگر ان کی کوئی سی قسم کی لیجسلیشن کی کوئی خواہش ہے تو وہ اپنے پروپوزل صوبائی حکومت ہی کے پاس لے کے جائے گی اور صوبائی اسمبلی ہی لیجسلیشن اللہ کی کرے کچھ موجود ہے. اسی کی دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے ریسورسز پہ. لیکن ریسورسز یہ بات ہے صوبائی حکومت کے کچھ حیدر شرازی جیو نیوز سے. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ہی کی زبان سے اور آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ پپٹ گورنمنٹ ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل فیصلہ ساز کوئی اور ہے. تو یہ فاٹا کے حوالے سے گورنر صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کا ذاتی فیصلہ ہے؟ کس کا یہ ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہم بات ان کی کریں گے جن کے پاس آئینی اور قانونی اختیار ہے. اگر قانونی اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے انٹرفیرنس کا، اگر قانونی اختیار فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کے پاس ہے تو ہم کسی اور کو الزام نہیں دیں گے. یاد رکھیں. میں صرف آخری 2 سینٹنس بولتا ہوں اگر اجازت ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اختیار پروونشل گورنمنٹ کا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 95% لوگ فاٹا کی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو دونوں طرف یہ ہمارا ڈومین ہے، اس کے اوپر پپٹ حکومت انٹرفیئر نہ کرے. اگر ہم یہ کسی کو الزام دیں گے تو اختیار اگر آپ کے پاس ہے تو اگر آپ کوئی بھی اگر آپ کا ہاتھ پروڑ کچھ بھی کہیں، ہم نے آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے. یا تو آپ اس اختیار سے انکار کریں، ریزائن کریں، یا پھر اس اختیار کو اون کریں.